السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان کا ایک اور الیکشن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ ریگنگ اور دھاندلی زور و شور سے جاری ہے۔ کیا نتیجہ ہوگا کچھ کہہ نہیں سکتے ابھی، لیکن میں نے اس موقع کو غنیمت جانا کہ ان اسلامی پلیٹ فارم سے اپنا پوائنٹ آف ویو شیئر کر لوں جو اس نظام کے ذریعے دین کا غلبہ چاہتے ہیں اور اقامت دین چاہتے ہیں، بالخصوص جماعت اسلامی، کیونکہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ کافی کنیکٹڈ رہا ہے۔ میرے نانا ایم پی اے رہ چکے ہیں، میرے ابو یو ای کے ناظم رہ چکے ہیں، تو میں نے جماعت کو کافی کلوزلی واچ کیا ہے، اور کافی سنسیئر لوگ ہیں، دین کا درد رکھتے ہیں، امت کا درد رکھتے ہیں، لیکن اتنی پر امید تھے الیکشن سے پہلے، اور اب کافی مایوسی آس پاس کے دوستوں میں نظر آ رہی ہے۔ تو میں نے کہا اس حوالے سے کچھ پوائنٹس جو میرے ذہن میں تھے میں ڈسکس کر لوں۔ سب سے پہلے میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا مولانا مودودی رحمہ اللہ کے ویژن سے کہ کیوں انہوں نے جماعت بنائی تھی۔ وہ جماعت اس لیے بنائی تھی کہ اللہ کی زمین پہ اللہ کا نظام قائم ہو سکے، اور یہ صرف پاکستان کی حیثیت پہ نہیں ہے بلکہ پوری دنیا کا ویژن تھا۔ لیکن انفارچونیٹلی اب اگر میں گریجولی دیکھ رہا ہوں اسپیشلی اس الیکشن میں، تو ساری کیمپیننگ یا پریڈومیننٹ کیمپیننگ جس ایشو پہ ہوئی وہ انفراسٹرکچر، گٹر لائنز، روڈز، انڈر پاسز، اس کی سیاست چلی جو ایک ٹپیکل سیکولر پارٹی بھی چلا رہی ہوتی ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو ہمارا گراؤنڈ نہیں ہے، ایک نظریاتی جماعت کا گراؤنڈ نہیں ہوتا۔ پنجاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ شہباز شریف کو اس لیے فیور کرتے ہیں کیونکہ وہ انڈر پاسز بنا دے، اور کراچی میں مشرف کو بہت سارے لوگ فیور اس لیے کرتے ہیں کیونکہ اس کے دور میں بہت ترقی کے کام ہوئے ہیں۔ تو کیا یہ کرائیٹیریا ہے جس کی بیسس پہ ہم کیا کہتے ہیں اپنی سیاسی جدوجہد لے کے چلیں؟ تو اب یہ کیوں ہوا ہے، اس کا ایک بہت بیسک وجہ یہ ہے کہ اس سسٹم میں آپ کو اکثریت چاہیے، مجمع چاہیے، تو ان کو خوش کرنے والی جو چیزیں ہیں آپ ان پہ فوکس کرتے ہیں، اور ایونچولی نظریاتی جدوجہد سیکنڈری سٹیٹس پہ چلی جاتی ہے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں کہ اس سسٹم میں یہ سیکولرز، لبرلز، نیشنلسٹ سب چاہیں گے کہ آپ اسلامک پلیٹ فارمز اس کا حصہ بنیں، کیونکہ یہ بوسیدہ نظام جو عوام کی نظروں میں اپنی ساکھ کھو رہا ہے، اس کو آپ لوگ جان بخشتے ہیں، اور جب آپ لوگ اس میں پارٹ لیتے ہیں اور ووٹ ڈالنے کی اہمیت کی بات کرتے ہیں، حالانکہ اس میں ووٹ کا ہمیں پتہ ہے کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل فیصلہ کہیں اور ہوتا ہے، لیکن جب آپ لوگ یہ بات کرتے ہیں تو اس بوسیدہ نظام کو کریڈیبلٹی ملتی ہے۔ جس طرح منافقین چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد الزرار میں نماز پڑھیں، اور جس طرح قریش نے بھی کوشش کی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دار الندوہ کا حصہ بنا دیں تاکہ ان کے سسٹم کو کریڈیبلٹی مل جائے، اسی طرح یہ لوگ بھی چاہتے ہیں آپ لوگ کریں۔ مولانا نے جس وجہ سے اس سسٹم کو ٹرائی کیا تھا وہ ایک آپشن کے طور پہ تھا، لیکن انفارچونیٹلی اب یہ آپشن کے بجائے آبجیکٹیو بن چکا ہے۔ جب بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ دھرنے ہوتے ہیں تو بلدیاتی الیکشنز کے لیے، تحریکیں چلتی ہیں تو افتخار چودھری اور اس انگریز کے سیکولر عدالتی نظام کے لیے، یعنی کارکنان ان چیزوں کے لیے بھگائے جا رہے ہیں، اور وہ جو اصل نظریاتی جنگ تھی وہ سائڈ پہ ہو گئی ہے۔ ہمارا اصل مسئلہ کوئی ایک پرائم منسٹر یا سی ایم نہیں ہے، بلکہ یہ نظام ہے، اس جمہوری نظام جس میں اسلام، سوشلزم، سیکولرزم سب کا آپشن رکھا جاتا ہے کہ عوام کیا چاہتی ہے۔ یہ اسلامی نظام نہیں ہے، اور ایک ایسا نظام جس میں اللہ کا حکم اس بات کا پابند ہے کہ اکثریت کہے گی تو ہوگا۔ جبھی ساری اسلامی جماعتیں اکثریت کی بات کرتی ہیں کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے، وہ بخوبی جانتے ہیں کہ اس نظام میں اللہ کا حکم سے زیادہ اکثریت میٹر کرتی ہے۔ ساتھ ساتھ اس نظام کا حصہ ہے عدالتی نظام، جہاں پہ انگریز کا قانون آج بھی رائج ہے، اور یہ ایک ایسا بوسیدہ عدالتی نظام ہے جس میں سود جیسے معاملے پہ بھی ایک جس کو کہتے ہیں نا سائیکل میں لگا کے ہمیں رکھا ہے، 30 سال سے معاملہ چل ہی رہا ہے۔ تو اس نظام کا حصہ ہمیں بننے کے بجائے میں یہ واقعی سوچتا ہوں کہ آج اگر ساری اسلامک پلیٹ فارمز اس نظام کا بائیکاٹ کر دیں اور کہہ دیں یہ نظام ہمارا نہیں ہے، اور ہم اب دھرنا دیں گے تو صرف شریعت کے نفاذ کے لیے دیں گے، یقین جانیں یہ تبدیلی بہت جلدی آ سکتی ہے اور دین غلبہ پا سکتا ہے، کیونکہ لوگ اس نظام سے تنگ آ چکے ہیں، اور اگر آپ لوگ کریڈیبلٹی نہ دلائیں تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور رہی بات کہ اگر ہم اکثریت میں آ جائیں گے ہم بہت کچھ کر دیں گے، اس نظام میں آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہ بات ہر وزیر اعظم کہہ چکا ہے، آپ لوگ کے دور میں بھی رہا ہے، ایم ایم اے کی حکومت تھی، ایل ایف او پاس ہو گیا جس میں مشرف کے تمام گناہوں کو عدالتی استثناء ایم ایم اے نے دلوا دی تھی، ڈرونز ہوتے رہے، نیٹو سپلائی لائن گزرتے رہے، آپ کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ تو اس نظام میں اصل اقتدار بھی پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے جس کے لیے آپ اتنی جدوجہد کر رہے ہیں، تو کیوں نہ سارے اسلامک پلیٹ فارمز اس سسٹم سے نکل آئیں، اس کا بائیکاٹ کریں، اور عوام کو اصل اسلامی نظام، خلافت کے نظام کی طرف دعوت دینا شروع کریں۔ یقین جانیں انشاءاللہ یہ بہت جلدی تبدیلی آ سکتی ہے۔ یہ میری طرف سے کچھ پوائنٹس ہیں، اور امید ہے کہ ان پوائنٹس پہ آپ لوگ غور کریں گے، اور جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک باطل نظام کو ریجیکٹ کیا تھا، قریش کی پارلیمنٹ دار الندوہ کو ریجیکٹ کیا تھا، انشاءاللہ امید ہے کہ ہم لوگ بھی اس سسٹم کو اب ریجیکٹ کریں گے۔ اس نے کچھ نہیں دیا امت کو سوائے ذلت کے اور اللہ کی نافرمانی کے، اور اپنی ساری سیاسی جدوجہد اسلام کے نظریات کی بنیاد پہ اور اللہ کی بندگی کے تحت انشاءاللہ عوام تک پہنچائیں گے۔